محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ احکام جو ہمارا جاری و ساری ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جو ہے ہمارا نیا جو ٹاپک ہے وہ ہے، اس ٹاپک کا نام ہے جہاد۔ عام طور پر جو یہ لفظ جہاد استعمال ہوتا ہے تو عمومی جو فکر پہنچتی ہے، جو ہماری تھنکنگ جس جگہ پہنچتی ہے اس جہاد کے میننگ کے سلسلے میں، اس کے معنی کے سلسلے میں، وہ ہے جنگ اور جدال کرنا، یعنی لڑنا۔ اس کے جو ہے طرف ہمارے ذہن جو ہے فوراً کا فوراً پہنچتا ہے۔ صرف جہاد کے معنی جنگ کرنا تلوار کے ذریعے ہو، بم کے ذریعے ہو یا میزائلوں کے ذریعے ہو، یہ نہیں ہے، بلکہ جہاد کئی چیزوں پر جہاد جو ہے کرتے ہیں، جو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم آپ کے سامنے تفصیل بیان فرمائیں گے۔ اب دیکھیں جہاد کیا ہے۔ جہاد اصطلاحی یعنی شرعی اعتبار سے جو جہاد کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شریعت میں ہے جہاد کے معنی، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، یعنی راضی، اللہ تعالیٰ جس چیز سے راضی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہر وہ جد و جہد یعنی کوشش کرنا جو اللہ کے دین کی سر بلندی، حفاظت، ملک و ملت کے تحفظ و دفاع کے لیے ہو، نیز ہر وہ کوشش، وہ جد و جہد جو معاشرے کے اصلاح کے خاطر نیکی اور بھلائی کی ترویج کرنے کے لیے ہو، اور برائیوں اور خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کام کو جہاد کہتے ہیں۔ تو صرف اور صرف جہاد یعنی لڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ معاشرے سے برائیوں کو دور کرنا، معاشرے میں حفظ و امان رکھنا، بری رسم و رسومات کو ختم کرنا، برے خیالات کو ختم کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، برائیوں سے بچنا، یہ سب جہاد کی میننگ ہے۔ جہاد کی فضیلت کے سلسلے میں اسلام کہتا ہے کہ اسلام نے جہاد کو بہت زیادہ اہمیت و فضیلت دی ہے۔ کیونکہ دنیا میں بگاڑ، ظلم و ستم اور ہر قسم کی بدعملیاں جو معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد کا سبب بنتی ہے، ان سب برائیوں کو ختم کر کے دنیا میں امن اور سلامتی کی فضا قائم کرنا، اسے جہاد کہتے ہیں، جہاد کی فضیلت۔ اور انسانی حقوق کا تحفظ، انسانی جانوں کا تحفظ، انسانی عزت کا تحفظ، انسانی عمل کا تحفظ صرف اور صرف جہاد ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ جہاد یعنی کیا ہے؟ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کوشش کرنا،
انسان کا تحفظ بھی کوشش سے ہوتا ہے. جس طریقے سے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال سے اپنی جانوں سے اپنے علم سے, یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم علم رکھتے ہو, جانتے ہو. اسی طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے فرمایا جو شخص اس حالت میں کہ اس کی حالت قوی ہو, اچھی ہو, اس نے اپنی زندگی میں عملی طور پر جہاد نہیں کیا اور نہ جہاد کرنے کی خواہش کی, تو اس نے نفاق کے ایک درجے پر وفات پائی. تو جس طریقے سے بھی انسان کے پاس جو بھی ہے اس اعتبار سے وہ کوشش کرے, پیسے کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, فکر کے اعتبار سے وہ کوشش کرتا رہے. جہاد کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری اعتبار سے جسے ہم دنیاوی معنی کہہ سکتے ہیں, دنیاوی معنی کیا ہیں؟ جہاد کے دنیاوی معنی کوشش کے ہیں اور کسی مقصد کے حصول کے لیے مسلسل محنت کرنے کے ہیں. یعنی مختصر یہ کہ محنت کرنا بھی ایک جہاد ہے. پڑھائی میں محنت کرنا جہاد ہے, اپنے بچوں کے لیے روٹی کے انتظام کے لیے, کھلانے کے لیے مزدوری کرنا, تجارت کرنا, یہ بھی جہاد ہے. مگر اسلام نے اس لفظ کو یعنی لفظ جہاد کو, اللہ اکبر, دیکھیں کتنا پیارا ہمارا اسلام ہے. دنیائی اعتبار سے کوشش کرنے کے معنی جو ہے جہاد کے معنی کوشش کے ہیں, محنت کے ہیں, لیکن اسی لفظ کو اسلام نے نیکیاں حاصل کرنے کی جد و جہد کے لیے استعمال کیا ہے. یہ کوشش مال سے بھی کی جاتی ہے, پیسوں کے ذریعے سے بھی, دولت کے ذریعے سے بھی کی جاتی ہے. یہ کوشش علم کے ذریعے سے بھی کی جاتی ہے, اپنے علم کو پھیلانا, پڑھانا وغیرہ, اور اسلحہ اور ہتھیاروں کے ذریعے بھی جس طریقے سے ایران, حزب اللہ, سیریا, عراق کے لیے ہتھیار دے رہے ہیں تاکہ وہ ان لوگوں پر حملہ کرے جو معاشرے میں برائیوں کو پھیلا رہے ہیں, جو حقوق انسانی کے دشمن ہیں. تو ہتھیاروں سے اور اسلحوں کے ذریعے سے بھی کوشش کرنا یہ بھی جہاد ہے. اور نفس کی خواہشات کے خلاف بھی کی جاتی ہے. نفس کی خواہشات کے خلاف یعنی برائیوں کے خلاف. اگر ہمارا نفس برائی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو ہم اس برائی کو نہیں کر کے ہم جہاد کریں گے. اگر کوئی دوست ہمیں جوا کھیلنے کے لیے بلا رہا ہے تب ہم جوا
اختیار رکھتے ہوئے کہ ہم کھیل سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اس سے بچ رہے ہیں تو یہ جہاد ہے۔ ایک جگہ 4 دوست موجود ہیں، بہترین بزنس بھی ہو رہا ہے، جو بھی کر لے، تجارت کی بحث ہو رہی ہے، ادھر مؤذن نے اذان دی تو تجارت کو چھوڑ کر اذان کی آواز پر لبیک کہنا بھی یہ جہاد ہے۔ نہیں، نفس کی خواہشات کے خلاف جو عمل ہوتا ہے وہ جہاد ہے۔ یعنی کسی نے پوچھا ادب کس طریقے سے سیکھا جائے، شاید یہ لقمان حکیم کا ہی ایک حکایت ہے لقمان حکیم کی۔ تو لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا آپ نے ادب کس طریقے سے سیکھا، تو انہوں نے کہا کہ میں برائیوں کو یعنی برے دوستوں کی صحبت میں رکھ کر میں نے ادب سیکھا۔ کہا وہ کس طریقے سے؟ کہا کہ جس چیز کو وہ کرنے کے لیے کہتے تھے میں اس سے رک جاتا تھا، یعنی اگر وہ برائی کرنے کے لیے کہیں تو میں برائی سے دور بھاگتا تھا، اگر وہ غیبت کرنے کے لیے کہیں تو میں غیبت سے دور بھاگتا تھا، اس کے بدلے میں نے اچھے کام انجام دیتا تھا۔ تو اس طریقے سے میں نے سیکھا، یعنی نفس کو، جسے جہاد اسلام میں جہاد اکبر کا بھی نام دیا ہے، یعنی جہاد اکبر یعنی بہت بڑا، سب سے بڑا جہاد۔ دشمن کے سامنے ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو کر جنگ کرنا تب بھی آسان ہے، لیکن شیطان کے مقابلے میں جنگ کرنا بہت مشکل ہے۔ جو شیطان کے مقابلے میں آ کر شیطان سے جنگ کر کے جیت گیا تو سمجھ لے وہ جہاد بھی جیت گیا اور وہ مومن کامل ہو۔ تو نفس کے خلاف بھی جہاد کی جاتی ہے۔ اس طرح علماء دین نے جہاد کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے، جو اپنے اپنے موقع و محل پر باعث اجر، باعث ثواب اور باعث رضائے پروردگار ہے۔ جہاد کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے بعض قسمیں تقریباً 4 یا 5 قسمیں ہیں، ان میں سے ان قسموں کو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے تفصیل کے اعتبار سے بیان کریں گے۔ اس میں سے پہلی قسم ہے جہاد بالعلم، علم کے ذریعے جہاد کرنا۔ یعنی کیا؟ اس سے مراد وہ جہاد ہے اور حد درجہ کوشش ہے جو باطل، یعنی علم کے ذریعے سے باطل عقیدوں اور غیر الہی قانون جو استبدال کے مقابلے پر کلمۃ الحق کہہ کر کی جائے۔ حق کا کلمہ پڑھ کر باطل کے مقابلے میں اپنے علم کی دلائل سے باطل کو زیر کر دینا، یہ جہاد ہے۔ اور علمی دلیلوں کے ذریعے سے انسانوں کی فلاح اور بہتری کے لیے بغیر کسی خوف و ترغیب کی جائے، بغیر کسی خوف کے ترغیب کی جائے، یعنی کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔
انسانوں کی جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کام سے، اس میرے علم سے انسانوں کی بھلائی ہو رہی ہے، تو اس کے مقابلے میں کوئی آ جائے اس سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے لیے مدد کے لیے اور ان کی بھلائی کے لیے پہنچنا ضروری ہے۔ جس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد حق بات، ظالم اور سرکش حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، سب سے بڑا جہاد ہے۔ یعنی اگر کوئی ہمارے سامنے ایک ظالم آیا ہے، ایک یہ ہم اپنے اعتبار سے کہیں گنڈا آیا ہے، ظالم گنڈا بھی ظالم ہی ہے، اس کے سامنے بغیر کسی خوف و ڈر کے ہمت کر کے اپنی حق بات کو رکھنا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں اکثر و بیشتر معاشرے میں، اگر کوئی انسان کسی خاندان کا ہے اور وہ اس کے پاس مال و دولت بھی ہے، اچھا خاصا ہے، اور وہ جانتے ہیں ناحق ہے، یہ حق پر نہیں ہے، وہ لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، لیکن پھر بھی خاندان کا سپورٹ لے کر اس کے مد مقابلے میں نہیں آتے ہیں بلکہ اس کے سپورٹ میں آتے ہیں، تو ایسے کے مقابلے میں کوئی انسان آ جائے تو وہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔